وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. صاحبان ایمان سے کیا کہا جا رہا ہے؟ اگر تم نے زبان سے کہہ دیا کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان لے آئے، کافی نہیں ہے، تمہارا امتحان لیا جائے گا. اس کے لیے لفظ قرآن کریم نے کیا استعمال کی ہے؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. عربی زبان میں یہ لفظ نکلا ہے فے، تے اور نون سے. فے، تے اور نون سے. اس کے مشابہ ہماری زبان میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے فتنہ. یہ جو لفظ فتنہ ہمارے معاشرے میں استعمال ہوتا ہے، یہ تقریباً عربی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اچھا دیکھیں، بہت سارے الفاظ عربی زبان میں ایسے ہیں کہ جو اردو میں استعمال نہیں ہوتے، وہاں پر بالکل مسئلہ نہیں ہے. آزمائش اور امتحان کو بیان کرنے کے لیے قرآن کریم میں 4 یا 5 الفاظ استعمال ہوئے ہیں. اس میں سے بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جو ذرہ برابر پریشانی کا باعث نہیں بنتے. کیوں؟ اس لیے کہ اردو میں استعمال ہی نہیں ہوتے. بطور مثال تمحیص، میم، ہا اور صاد، یہ اردو میں چونکہ استعمال نہیں ہوتا، انسان جیسے ہی عربی کی زبان میں دیکھتا ہے اسی کے مطابق عمل کرتا ہے. لیکن کچھ الفاظ ایسے ہیں عزیزان گرامی کہ جو عربی اور اردو میں سیم ہیں، ایک جیسے ہیں. یہی سبب ہے کہ یہاں پر انسان اشتباہ کر جاتا ہے. اچھا، یہاں پر تو کہا گیا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اتنا مسئلہ نہیں ہے. بعض جگہوں پہ کہا گیا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد فتنہ ہے. ان جیسی آیتوں کو دیکھ کر انسان پریشان ہو جاتا ہے، یہ آیت کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ چونکہ ہم تو کوئی اور معنی اپنے ذہن میں لیے ہوئے ہیں، یہاں پر کوئی اور معنی ہے. بس عربی زبان میں 5 الفاظ ہیں. کچھ الفاظ تو ایسے ہیں کہ جو اسی معنی میں ہیں کہ جو اردو زبان میں رائج ہے. بطور مثال امتحانہ، اردو میں بھی امتحان کہتے ہیں، عربی میں بھی امتحانہ کا استعمال ہے. مثال کے طور پر اختبار، اہل خبرہ کا لفظ توضیح المسائل میں جیسے استعمال ہوتا ہے. اہل خبرہ یعنی جانچ پڑتال کرنے والے، جنہیں معلوم ہے کون مجتہد ہے کون مجتہد نہیں ہے، مجتہد کو غیر مجتہد سے تشخیص دینے والے. لیکن عزیزان کرام، 2 الفاظ ایسے ہیں، 2 الفاظ ایسے ہیں جو اردو میں کچھ معنی میں ہے، عربی میں اس کا کچھ معنی ہے. ان میں سے ایک لفظ ہے فے، تے اور نون فتنہ، اور دوسرا لفظ ہے بے، لام، یہ یا واو، کہ جسے عام طور پر اردو میں استعمال کیا جاتا ہے بلا کے نام سے. یہ دونوں الفاظ چونکہ ہمارے معاشرے میں ایک معنی میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، جب قرآن کریم میں آتے ہیں تو صاحبان ایمان کے لیے ایک مرتبہ پریشانی کا باعث بن جاتا ہے. وہ اس طرح سے نہیں سمجھ پاتے جس طرح سے آیت کہنا چاہ رہی ہے، اس طرح سے نہیں سمجھ پاتے جس طرح سے آیت بیان کرنا چاہ رہی ہے. لہٰذا میں آپ کی خدمت میں حد اقل لفظ فتنہ کے اعتبار سے چند معنی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، اس لیے کہ تقریباً اسی سورہ مبارکہ عنکبوت کی 7ویں یا 8ویں آیت میں دوبارہ سے یہ لفظ استعمال ہونے والا ہے اور وہاں پر کوئی اور معنی دینے والا ہے. لہذا میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، در حقیقت یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، کہا جاتا ہے فَتَنْتُ الذَّهَبَ فِي النَّارِ، سونے کو میں نے آگ میں ڈالا. کیوں؟ تاکہ اس میں سے جو خالص سونا ہے اسے جدا کیا جا سکے ناخالص سونے سے. اس موقع پر کیا کرتا ہے؟ عربی زبان میں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ فتنتو، یعنی میں نے سونے کو مقام عمل فے، تے اور نون سے گزارا. اس مقام پر کیا معنی ہے؟ آزمائش، یعنی سونے کا امتحان لیا کہ سونا کس جگہ پر کھڑا ہوا ہے، اس میں سے ناخالص اجزاء کتنے، خالص اجزاء کتنے. اس کے علاوہ 2 اور معنی میں فے، تے اور نون استعمال ہوتا ہے. ایک عذاب کے معنی میں، شدت کے معنی میں، چونکہ جب بھی کسی سے امتحان لیا جاتا ہے بہرحال تھوڑی سی تکلیف تو آتی ہے، سختی تو ہوتی ہے اسے. امتحان والے دن اور غیر امتحان والے دن صاحبان ایمان کی کیفیت فرق کرتی ہے. جوان بچوں سے پوچھ لیجیے، جس دن امتحان دینا ہے اس دن ان کا ٹینشن کا جو ہے وہ لیول بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے اس دن کے مقابلے میں کہ جس دن امتحان نہیں ہے. بس لفظ فتنہ جہاں آزمائش کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، وہاں اس آزمائش کا جو لازمہ ہے، لازمہ کیا ہے کہ انسان بہرحال چاہتے نہ چاہتے تکلیف میں ہوتا ہے، شدت میں ہوتا ہے. بسا اوقات شدت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، بسا اوقات عذاب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور بسا اوقات سبب عذاب کے بارے میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ قرآن کریم اس کو اس طرح سے بیان کرتا ہے. بہرحال اب آیتوں کو آپ کی خدمت میں نہیں پیش کرتا ہوں. سبب عذاب بطور مثال، ایک انسان ضلالت اور گمراہی کا شکار ہو گیا ہے، مشرک ہو گیا ہے، وہاں پر بھی قرآن کہتا ہے فتنۃ، یعنی شرک کو فتنے سے تعبیر کیا گیا ہے. بہرحال یہ ایک مختصر سی توضیح اس مقام پر اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کر دینا میں نے ضروری سمجھی کہ چونکہ یہ لفظ بار بار اسی مقام پر ریپیٹ ہونے والا